مزید بھی اس پر بات کریں گے. کامران خان صاحب نے بھی ہمیں جوائن کیا ہے. کامران خان صاحب، اہم ڈیولپمنٹ مذاکرات کے لیے کہ دوسرے دور کے لیے امریکی وفد کل پاکستان آئے گا، لیکن جے ڈی وینس اب اس کا حصہ نہیں ہوں گے. امریکہ ایران مذاکرات کامیاب ہوا تو امریکہ اور ایرانی صدر جو ہیں وہ معاہدے پر دستخط کریں گے. CNN کی رپورٹ کر رہا ہے. اب آپ کیا سمجھتے ہیں اب جو مذاکرات کا اگلا دور ہے اس میں کیا ہونے جا رہا ہے؟ جی اب دیکھیں، ایکچولی بہت سارا کنفیوژن ہو گیا پچھلے 24 گھنٹوں میں، ورنہ تو اس سے پہلے جو صورتحال تھی، جو کہ کم از کم جو ہم پریزیڈنٹ ٹرمپ سے سن رہے تھے، وہ تو واضح طور پہ یہ لگ رہی تھی کہ ایک ڈیل جو ہے وہ آلموسٹ ہو گئی ہے اور اب رسمی کارروائی باقی ہے. لیکن پچھلے 24 گھنٹوں میں ہم نے دیکھا کہ ایک جانب جب ایران نے بہت ہی واضح طور پہ اسٹریٹ آف ہارمز کو کھولنے کا اعلان کیا، تو اس کے ساتھ ہی پریزیڈنٹ ٹرمپ نے یہ اعلان کر دیا کہ وہ جو بلاکیڈ ہے جو یو ایس نے کیا ہوا ہے اسٹریٹ آف ہارمز کا، وہ برقرار رکھیں گے. اور اس نے پھر بہت بڑی بدمزگی پیدا کر دی، اور اس کے ساتھ ہی پریزیڈنٹ ٹرمپ نے بہت سارے دعوے بھی کر دیے ایران کی ڈی نیوکلیئرائزیشن کے حوالے سے. ایران جو ہے وہ اپنا جو انریچ مٹیریل ہے وہ امریکہ کے حوالے کر دے گا، اور اس قسم کے جو کہ ایرانین پارلیمنٹ کے اسپیکر نے کہا کہ یہ کچھ 7 ایسی چیزیں ہیں جو پریزیڈنٹ ٹرمپ نے کہی جو غلط ہے. اس سے پچھلے 24 گھنٹوں میں ماحول بہت ہی زیادہ خراب ہو گیا تھا، اور یہ تو ہمیں کہنا چاہیے کہ بہت ہی خوشگوار ڈیولپمنٹ ہے کہ اس سب کے باوجود اب اچانک پھر حالات پلٹے ہیں، اور پھر اب جو ہے وہ مذاکرات کا دوسرا دور جو ہے وہ اب اس کا آغاز ہونے جا رہا جائے گا. تو وہ جو ماحول خراب ہوا تھا، شکر ہے کہ وہ ٹھیک ہو گیا، اور وہیں سے سلسلہ شروع ہوگا جہاں سے یہ ختم ہوا. گویا یہ کہ اب ایک بار پھر اس بات کی امید ہے کہ ایک معاہدہ ہو سکتا ہے اور ایک پیس ڈیل ہو سکتی ہے، یا یہ کہ اس کا ایک فریم ورک بن سکتا ہے، یا یہ کہ کم از کم ایک MOU سائن ہو سکتا ہے جس کے بنیاد پر پھر مذاکرات کی جو مزید آگے بڑھنا ہے یا اس کا کوئی ایک طویل سفر ہے وہ شروع ہو سکتا ہے. لیکن پہلی چیز تو یہ ہے کہ کل مذاکرات شروع ہو جائے، اور پھر اس کے ساتھ ہی کیونکہ کل کے بعد جو ہے پھر کاؤنٹ ڈاؤن شروع ہو جائے گا سیز فائر ختم ہونے کا، کہ اس کا پھر ایک باقاعدہ اگر ضروری ہے تو وہ اعلان ہو جائے کہ اب یہ سیز فائر جو ہے، دنیا تو یہ چاہے گی کہ وہ اب غیر معینہ مدت کے لیے جو ہے اس کا اعلان کیا جائے کہ سیز فائر رہے گا، اور کم از کم ایک باقاعدہ اعلان ہو جائے کہ سیز فائر اب برقرار رہے گا. تو پہلی چیز تو یہ ہو جائے. اس کے بعد پھر جیسے کہ میں نے عرض کیا کہ اس حوالے سے جو بنیادی چیزوں پہ جو ایگریمنٹ ہے، اور وہ کافی چیزیں ہیں، دونوں فریقین کہہ چکے ہیں کہ متعدد چیزیں ایسی ہیں جس پر کہ دونوں کو اتفاق ہو چکا ہے، اور ایک کنورجنس ہے، ایک 1 پیج پر ہیں دونوں. تو وہ بھی ہم ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ وہ چیزیں کچھ سامنے آ جائے، ایک MOU سائن ہو جائے، یا ایک فریم ورک جو ہے، جو خیال ہے کہ اس پہ سگنیچر ہو جائے. اور اگر اس دوران یہ بات چیت اگر خوشگوار طریقے سے آگے بڑھتی ہے تو اسٹریٹ آف ہارمز کو آئی تھنک کہ وہ بھی ایک چیز ایسی ہے جو ڈویبل ہے، جو کہ دنیا کے لیے اور اس جنگ کے حوالے سے بہت بڑی چیز ہوگی کہ اسٹریٹ آف ہارمز کھل جائے. جیسے کہ ایرانیئنز نے کھول دی تھی، انہوں نے کہا تھا کہ جی کہ ہم پیچھے ہٹ رہے ہیں اور ہم نے اس کو نارمل ٹریفک کے لیے کھول دیا ہے. اب امریکنز بھی کہہ دیں کہ ہم بھی اس بلاکیڈ کو ختم کر رہے ہیں، اور یہ جو اس کا نارمل ٹریفک ہوگا وہ بحال ہوگا. دونوں پیچھے ہٹ جائے تو ایران کی بات بھی پوری ہو جائے گی، اور دنیا کی سب سے بڑی خواہش پوری ہو جائے گی، تیل کی قیمتیں کمی ہو جائیں گی. یہ تو آنن فانن ہو سکتا ہے، اور اس کے ساتھ ہی اور سیز فائر کا باقاعدہ اعلان ہو جائے کہ یہ برقرار رہے گی، اور پھر اس کے ساتھ ہی ایک فریم ورک بن جائے، ایک MOU بن جائے جس پہ کہ پھر اور دوسری چیزوں کا تعین ہونا باقی ہے. اور ایران کو شاید اس سے پہلے امریکہ مذاکرات کے دوران جو اسلام آباد میں ہوئے تھے یقین دہانی کرا چکا ہے کہ وہ سینکشنز کے حوالے سے نرمی جو ہو سکتی وہ ہوگی، جو ان کے منجمد اثاثے ہیں، اور جو کہ کل ملا کے تو $100 ارب کے قریب ہے. امریکہ کا اختیار اس وقت جو ہے، یا پریزیڈنٹ ٹرمپ کا، وہ $20 ارب کے اثاثوں تک ہے کہ وہ اثاثے ان کے کوئی غیر منجمد ہو جائے. تو یہ چیزیں ایسی ہیں جو کہ ڈویبل ہے، اور یہ فوراً ہو سکتی ہے. مگر اچھی بات یہ ہے کہ کیونکہ مذاکرات کا دوبارہ آغاز ہو رہا ہے، مذاکرات کا سیکنڈ راؤنڈ ہو رہا ہے، باقاعدہ امریکہ سے اس سلسلے میں جو پریزیڈنٹ کے سب سے زیادہ جو قابل اعتماد ساتھی ہیں وہ اس میں تشریف لا رہے ہیں، اور پھر پاکستان اور یہاں پہ ایران کی بھی جو ہے کہ پراپر ایک ڈیلیگیشن ہوگا. تو پھر کم از کم یہ کہ وہ جو کل والی اور پچھلے 24 گھنٹے کی ایک بہت ہی
بہت ہی ایک ڈپریسنگ سی صورتحال پیدا ہو گئی تھی، جس میں لگ رہا تھا کہ جو کچھ حاصل ہوا ہے وہ ختم ہو رہا ہے، تو وہ اب بحال ہو گئی، اس میں بہتری آ گئی ہے، اور اب ہمیں امید یہ ہے کہ انشاءاللہ کل سے جو ہے یہ مذاکرات کے آغاز کے بعد ہم اگلے 24-36 گھنٹوں کے اندر کوئی بہتر خبر سن بھی سکیں گے۔ ٹھیک ہے کامران صاحب، آپ ہی کی بات کو آگے لے کر چلتے ہیں بریگیڈیئر صاحب کے پاس۔ بریگیڈیئر صاحب، ہم نے وال اسٹریٹ جرنل کی کچھ ہی دیر پہلے ایک رپورٹ پڑھی اور اس میں یہ کہا گیا تھا کہ جو صدر ٹرمپ ہیں وہ اوپر سے بڑے سخت ہیں لیکن اندر سے بڑے محتاط ہیں۔ مطلب یہ کہ وہ اپنے بیانات بڑے جارحانہ دیتے ہیں لیکن اندر سے وہ یہی چاہ رہے ہیں کہ مشرق وسطیٰ کی جو صورتحال ہے وہ کنٹرول ہو جائے اور کسی طرح سے یہ محدود ہو جائیں جو تمام تر چیزیں ہو رہی تھیں۔ تو آپ بھی کہ یہی سمجھتے ہیں کہ جو اس طرح کے بیانات ان کی جانب سے دیے جا رہے ہیں اس کو اگنور کیا جائے؟ اس میں آئی تھنک جو ڈیجیٹل ڈپلومیسی ہے ویسے تو آج کل یہ آل اکراس دا ورلڈ ہو رہی ہے، لیکن پریزیڈنٹ ٹرمپ کا اپنا ایک سٹائل ہے، اینڈ آئی بلیو اٹ کہ آپ ان کی نیگیٹو سائڈ بھی دیکھ سکتے ہیں، لیکن وین ہی اسٹارٹس گیٹنگ پازیٹیو تو وہ بھی ایک ایکسٹریم پہ جا سکتے ہیں، تو دیٹ از دا سلور لائننگ۔ باقی آئی انڈرسٹینڈ کہ جب ٹرمپ کی بات کرتے ہیں اٹس ناٹ اونلی ان زون، پوری ان پٹ ہوتی ہے، اس کے اندر اسٹیبلشمنٹ ہے، انٹیلیجنس ہے، پلس دے ہیو دیئر ایڈوائزرز، بڑے قابل لوگ ہیں، اور باقی جو میڈیشن میں پاکستان نے ایڈوائز کیا دونوں سائڈ، وہی میں بار بار ذکر کروں گا، 3 days کا جو اسٹے تھا یہ بڑا کرٹیکل تھا ٹو ون گیٹ دی ایگزیکٹ مائنڈ آف ایرانین پولیٹیکو ملٹری لیڈرشپ انکلوڈنگ دی IRGC، اور پھر اچھے طریقے سے اس کو کمیونیکیٹ کیا جائے، اور پرابلی پریزیڈنٹ ٹرمپ از کنونس کہ میڈیشن میں جو پاکستان آپ کو مشورہ دے رہا ہے اس پہ عمل کیا جائے۔ ادروائز دیکھیں، اگر آپ جائزہ لیں دنیا کا، جو ہم پہلے بھی بات کر رہے تھے، پیپل آر فیڈ اپ آف دس وار، ریجن جو ہے وہ اس سے تنگ ہے، اور اس میں جو امریکہ نے جو پولیٹیکل اور ڈپلومیٹک آپ کہہ لیں کیپٹل لوز کیا ہے، دیٹ از انپریسیڈنٹڈ، پیپل آر ٹاکنگ آف ڈی ڈالرائزیشن، تو اس کا مطلب ہے کہ اگر آپ کانفلکٹ کی طرف دوبارہ جاتے ہیں تو آپ مزید لوز کریں گے، اینڈ سیم از ٹرو فار ایران آلسو ٹو سروائیو ایز اے اسٹیٹ، دین دے ہیو ٹو لک ایٹ کہ آپ نارملائز کیسے کریں گے اپنے آپ کو ریجن میں، اینڈ دیر از اے تھاٹ، بڑے پڑھے لکھے لوگ ہیں ایران میں، آپ دیکھیں ان کی پارلیمنٹ جو ہے آئی تھنک موسٹ ایجوکیٹڈ پارلیمنٹ ہے دنیا میں، اس کے بعد خواتین جو ہیں، تو وہاں بھی ایک فیلنگ ہے اسپیشلی یوتھ میں کہ وائی کانٹ وی لیو لائک اے نارمل، باقی جو لیٹ سے اگر گلف اکراس دا گلف جس کو بولا جاتا ہے، جو ٹینشنز ہیں وہ ختم ہو اور آنا جانا شروع میں، آئی تھنک دے کین ایڈ ٹریلینز آف ڈالر ٹو دا ریجن اور ایران کے لیے، اور شاید یہ جو پیکیجز ہیں جو ان کے فریز ہوئے ہیں ایسٹ، یہ بھی پیچھے رہ جائیں گے، اٹس اے ہیوج پوٹینشیل، مطلب یہ دے کین ڈومینیٹ اکنامکلی، اتنا پوٹینشیل ہے، تو آئی تھنک یو لک ایٹ دا نیکسٹ جنریشن کے لیے جو کرنا ہے اس میں ڈیسیژن میکنگ ہیز ٹو لک ان ٹو لانگر رن۔ باقی ٹھیک ہے، وار ٹائم ریٹورک چلتا رہتا ہے، آئی بلیو کہ ہمیشہ جو وار ٹائم ریٹورک ہے اس میں آپ اپنا اسٹیک بڑھانے کے لیے چیزیں کرتے ہیں، آن گراؤنڈ چیزیں کچھ اور ہو رہی ہوتی ہیں، دیٹس وائی آئی فیل کہ جو CNN کی رپورٹ ہے اٹ ہیز اے ویٹ، انشاءاللہ اگر چیزیں اس طرف جاتی ہیں تو شاید یو کین سی پریزیڈنٹ ٹرمپ اینڈ پریزیڈنٹ پشکیان آن دا سیم ٹیبل۔ ٹھیک ہے، ہم بھی امید کر رہے ہیں کہ جو مذاکرات کا دوسرا دور ہونے جا رہا ہے وہ کامیاب ہو، اور پاکستان چونکہ ایک ثالث بن کے سامنے آیا ہے تو ہم یہی چاہیں گے کہ جو ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے بیانات دیے جا رہے ہیں وہ صرف بیانات کی حد تک ہی رہیں۔ بہت شکریہ کامران خان صاحب، اور بہت شکریہ بریگیڈیئر ریٹائرڈ وقار حسن صاحب۔